مولا علی چلے، فاروق اعظم چلے، حضور کا جبہ دیا اور کہا کہ اویس حضور نے تجھے سلام کہا ہے۔ اویس تو سلام سن کر کے وجد میں آ گئے، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وجد کی حالت ختم ہوئی تو صوفیہ فرماتے ہیں پوچھا کہ درود شریف پڑھ لیں، پوچھا کہ امیر المومنین جب حضور نے مجھے سلام کہا تھا، میرا نام حضور کی زبان پہ آیا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ تو فاروق اعظم نے کہا جب اتنی محبت تھی تو آپ زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ نے تو زیارت کی تھی نا، ذرا مجھے بھی بتا دیں کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی۔ فاروق اعظم کی نظریں جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے امن میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، محراب میں دیکھا، میدان میں دیکھا، گھر میں دیکھا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، ہر جگہ دیکھا، جہاں دیکھ سکتا تھا وہاں دیکھا، لیکن نظریں اٹھتی تھی، باری تعالیٰ کی تجلیات کا ایسا پہرا ہوتا تھا کہ ادب کی وجہ سے نظریں جھک جاتی تھی، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی۔ اویس کہتے ہم سے پوچھ لیں، ہم بتا دیتے ہیں کہ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی اور جب قریب جا کے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا دعا کرے امت محمدیہ کے لیے۔ اویس نے جبہ رکھ دیا، سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد عرض کیا اللہ تیرے حبیب کے صدقے ان کی امت کو بخش دے، اللہ تیرے حبیب کے صدقے ان کی امت کو بخش دے، اللہ تیرے حبیب کے صدقے ان کی امت کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اویس تیری دعا سے میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا۔ اویس نے دریائے کرم جوش میں دیکھا، اویس نے دریائے کرم جوش میں دیکھا، دریائے کرم جوش میں دیکھا۔ عرض کی مولا آدھی بخش دی ہے، آدھی کو اور بخش دے۔ ارشاد ہوا سجدے سے سر اٹھا، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی عبد القادر کی شفاعت سے قیامت کے دن بخشیں گے، آدھی عبد القادر کی شفاعت سے۔ تفریح الخاطر اٹھا کر کے دیکھے، تفریح الخاطر اٹھا کر دیکھے، اس کو لکھنے والے امام عبد القادر ابن محی الدین اربلی رحمت اللہ علیہ ہے اور اربلی کا علمی مقام کیا یہ اہل علم جانتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اویس آدھی عبد القادر کی شفاعت سے بخشیں گے۔ اویس کرنی نے پوچھا اللہ تو جس کی شفاعت سے آدھی امت بخشے گا وہ ہے کون؟ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے مجھے بتا تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ ندا آئی مقعد صدق نندا ملک مقتدر، اس منزل پر وہ فائز ہے۔ اہل علم جانتے ہیں یہ منزل لوگوں کو مرنے کے بعد نصیب ہوگی، عبد القادر جیلانی پیدا ہونے سے پہلے وہاں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا سمد دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین کے جلووں میں گم ہے اور اویس سن وہ میری حجت ہے قیامت تک کے لیے، جس کو عبد القادر کہتے ہیں۔ اویس کرنی کے بار انہیں اویس کرنی کو خدا سنا رہا ہے کہ مقام غوثیت کیا ہے، غوث پاک کا مقام کیا ہے، غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ تو کہا وہ میری حجت ہے، وہ میری دلیل قیامت تک کے لیے اور وہ میرے محبوب کی امت میں، میری محبوب کی امت کے لیے امان ہے قیامت تک کے لیے۔ اور اویس سن جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کو حکم ہوگا اپنی انوار کی تجلی اس کے دل پہ ڈالیں گے، محبوب کی طرف سے اس کو کھلت پہنائی جائے گی اور اس سے یہ اعلان کروایا جائے گا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے ولی ہیں سارے اولین اور آخرین جو گزر چکے موجود آنے والے سب گردن اس کے آگے جھکا کر اس کا قدم اپنی گردن پر لیں گے۔ اویس کرنی نے کہا مولا جب یہ ہوگا جب وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو گواہ ہو جا۔ اویس کرنی ابھی اس کے لیے اپنی گردن جھکا رہا ہے، اویس کرنی